أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. حاضرین، ایک اہم عنوان ہمارے پیش نظر ہے اور وہ ہے حضرت خطیب الاسلام اپنے معاصرین کی نظر میں. اس مقالے کو پیش کریں گے جامعہ دارالعلوم وقف دیوبند کے موقر استاذ برادرم مولانا شمشاد رحمانی قاسمی صاحب. تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. حضرت صدر محترم حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام اور معزز حاضرین، میرا مقالہ تو بڑا تفصیلی ہے، 17 صفحات پر مشتمل ہے. خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے معاصرین کی نظر میں. لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی تنگی کے پیش نظر میں نے ایک تلخیص تیار کی تھی، لیکن اب تلخیص کا بھی موقع نہیں ہے. شاید تلخیص التلخیص کے لیے بھی سوچ رہا ہوں کہ کس طرح پیش کیا جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ صرف جو ذیلی عناوین ہیں وہ صرف آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے اور کس انداز پر یہ مقالہ لکھا گیا ہے اور اس کے اندر کیا چیزیں ہیں. میں نے تمہید کے بعد سب سے پہلے تو علمی و خاندانی نجابتوں اور اقدار و روایات کی امین عبقری شخصیت، اس پر میں نے لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ مکتب فکر دیوبند کی نمایاں و چنندہ شخصیات کی طویل ترین فہرست میں موجودہ دور میں سب سے منفرد و ممتاز اور جلی، روشن و تابناک، بلند و بالا علمی نسبتوں اور خاندانی شرافتوں و نجابتوں کے مالک بزرگ عالم دین سرخیل جماعت دیوبند، ترجمان فکر دیوبند، علوم قاسمی کے بے بدیل شارح، عظیم محدث، دور اندیش مفکر، دینی مجالس و محافل کے صدر نشین، صاحبزاد حکیم الاسلام خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کی عظیم عبقری شخصیت اور عالی ذات ہے. اس طرح سے یہ 1.5 صفحات پر یہ پھیلا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا سراپا، یہ ایک صفحے پر مشتمل ہے. پھر اوصاف و کمالات اور خوبیوں کا مختصر سا خاکہ بڑے اختصار کے ساتھ ہر جز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ تقریباً 3 صفحات پر مشتمل ہے. اور اس کے بعد پھر میں موضوع خاص پر پہنچا ہوں کہ آپ اپنے معاصرین کی نظر میں. اس وقت میں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ظاہر ہے حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین کی بھی ایک طویل ترین فہرست ہے، اور اس طویل ترین فہرست میں نے اپنی تلخیص میں یہ کوشش کی تھی کہ کم از کم 10 وہ افراد جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کے معاصرین میں، 5 ان کا تذکرہ کروں اور 5 جو حضرات ابھی باحیات ہیں معاصرین میں ان کا تذکرہ کر دوں. 5 تلک عشرۃ کاملہ. لیکن ظاہر اب اس کا بھی موقع نہیں ہے، اس لیے میں کم از کم نام تو شمار کرا دوں پھر وقت کی نزاکت کے حساب سے. میں نے جو حضرات اس دنیا سے آپ کے معاصرین میں پردہ فرما گئے، فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم وقف دیوبند، فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ناظم اعلیٰ و متولی مظاہر علوم وقف سہارنپور، مفسر قرآن حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ اسماعیل پٹیل کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ. ان 5 حضرات کی تلخیص میں نے کی تھی کہ یہ سنا دیا جائے گا جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن دیکھتا ہوں. اور 5 ان افراد میں سے جو ابھی باحیات ہیں، حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم، ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ و صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرت مولانا قمر الزماں صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، اور جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. یہ 5 زندوں میں سے میں نے ان کے تاثرات تلخیص میں اپنے نقل کیے تھے، لیکن شاید اس کا بھی موقع نہیں، تو میں چاہتا ہوں اب 2 پر آ جاؤں کہ اگر گزرے ہوئے میں سے 2 کے اور زندوں میں سے 2 کے کم از کم آپ کو 1 آدھ سطر سنا دیا جائے. یہاں حضرت
حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے میں عرض کروں کہ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی نور اللہ مرقدہ کا خانواد قاسمی سے بڑا گہرا اور تعلق اور ربط تھا. خصوصاً حضرت خطیب الاسلام سے بڑی عقیدت و احترام سے پیش آتے تھے، اور چونکہ حضرت مفتی صاحب کو جامع العلوم کانپور سے حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ ہی دارالعلوم لائے تھے، اور یہ تعلق ہمیشہ برقرار رہا، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند کے قضیہ نامرضیہ کے بعد ان ناگفتہ حالات میں بھی جب دارالعلوم وقف دیوبند کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس تاسیس میں حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے شرکت فرمائی اور دارالعلوم وقف کی تعمیر و ترقی کے لیے دعائیں کی اور حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ کی محنتوں کو سراہا. اسی طرح جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ حضرت علیہ الرحمہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علیہ الرحمہ بڑے ہی متحمل مزاج اور گوناگوں خصوصیات و کمالات کے مالک تھے. ایک زمانہ ہمارا اختلاف کا رہا، لیکن آپ نے کبھی بھی ان اختلافات کو تقریر و تحریر کا موضوع نہیں بنایا. اسی طرح حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے میں نے لکھا کہ آپ نے اس خانوادے سے تعلق کو اس طرح نبھایا کہ کسی بھی مرحلے میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو آپ ان کے ساتھ دارالعلوم وقف دیوبند تشریف لائے. ہمیشہ اس خاندان کے علمی تفوق اور خدمات کا تذکرہ فرماتے اور حضرت خطیب الاسلام علیہ الرحمہ کو اپنا سربراہ تسلیم فرماتے. ان کے کمالات اور خوبیوں کے معترف تھے اور اپنی تقریر و تحریر میں برملا اس کا اظہار بھی فرماتے تھے. اخیر میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ مفمد ذلہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نانوتوی کی زبان حکیم الاسلام قدس سرہ کی طویل صحبت و سفر و حضر میں عطا فرمائی. بہرحال یہ بھی طویل ہے، میں نے شاید اس کے اشارات اور مختصرات پیش کرنے کی کوشش کی ہے. بس دعا فرمائے کہ حضرت والا کو اعلیٰ علیین میں مقام کریم عطا فرمائیں اور حضرت کے فیوز و برکات تا قیامت جاری و ساری فرمائیں. جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنا العبد الذي كسب الذنوب